پھر کہتے ہیں اب بڑی عجیب و غریب بات، پھر اب پولیٹیکل گورنمنٹ پہ آتے ہیں. انہوں نے ساری باتیں کی، جب انہوں نے جوڈیشری کی بات بھی کی، علماء کی بات بھی کی، نظام معاشرے سوسائٹی کی بات بھی کی، آج کی ہی بات ہو رہی ہے. تینوں چاروں ٹاپکس پولیٹیکل گورنمنٹ، حکومت پہ آتے ہیں. کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا فراڈ ڈیموکریسی ہے. جس طرح کی ڈیموکریسی ہمارے یہاں مسلط کی گئی ہے کہ بدترین بدکار لوگ مسلط کیے گئے ہیں. خود امریکہ میں بھی جس طریقے سے میڈیا اور پیسہ کنٹرول کرنے کے بعد یہ اپنی مرضی کے حکمران لے کر آتے ہیں. اور دنیا سے اقبال نے جب کہا ہے جمہوریت کے بارے میں کہ یہ جس کو تم آزادی کی نیلم پری سمجھتے ہو، یہ استبداد اور ظلم کا دیو ہے جو پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے. یہ ایسا نظام حکومت ہے جس پہ انسانوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو اس کے بارے میں نعمت اللہ ولی کہتے ہیں کہ بینی کہ بھلے کام کرنے کی نصیحت دنیا میں چھپ جائے گی، یعنی اچھی بات تو کوئی سنے گا نہیں. اور تم یہ دیکھو گے کہ ایک فراڈ اور ایک فریب کے ذریعے ایک سیاسی نظام بنایا جائے گا جس کو یہ کہیں گے کہ یہ ہماری حکومت ہے، یہ پولیٹیکل سسٹم ہے. یعنی سازند ہیلا افسوں نامش نہن نظامہ، ایک جادو کا، ایک دھوکہ، فراڈ بنائیں گے اور اس کو نام دیں گے حکومت کا، گورننس کا، ڈیموکریسی کا، ڈکٹیٹرشپ کا. یعنی ان لوگوں نے فراڈ یہ کریٹ کرنا ہے کہ اب ملک میں جمہوریت لے آئے ہیں. بالکل، لیکن اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہوگا کہ بدترین بدکار لوگ، کرپٹ لوگ، انکمپٹنٹ لوگ باہر کے پیسے سے فنڈ کر کے، اسپانسر کر کے، الیکشن کو انجینئر کر کے حکومت مسلط کیے جائیں گے. پھر آپ سے کہیں گے کہ تم ہی تو ان لوگوں کو لے کر آئے ہو، یہی تمہاری ڈیموکریسی ہے، یہی تمہارے الیکشن ہے، اور ملک کا علاج ڈیموکریسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری خرافات، مطلب فورسبلی آپ کو مجبور کیا جائے گا ایک سسٹم کو فالو کرنے پہ. اور مشرق اور مغرب میں ہر طرف ریاکاری کا رواج ہو جائے گا. عام اور خاص لوگوں کے لیے فسق و فجور منظور ہوگا، فسق و فجور عام ہو جائے گا. یعنی پریکٹیکلی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم ہو، کمیونسٹ ہو، ڈیموکریسی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے معاشرے کا کسی بھی طبقہ ہو، ریاکاری اور منافقت اس قدر عروج پہ ہے. مشرق اور مغرب میں ریاکاری ہے. پوری دنیا میں اس وقت پریزیڈنٹ اوباما یا بش اس سے پہلے جب یہ بکواس کرتے ہیں کہ ہم از فریڈم لے کر آ رہے ہیں اور ہم فری ورلڈ ہے اور ہم جسٹس لے کر آ رہے ہیں، اس سے بڑی ریاکاری اور جھوٹ اور کیا ہوگا؟ چینج. ہم چینج لے کر آ رہے ہیں اور ہم بہتری کے لیے چینج کر رہے ہیں. جو قرآن کی وہ آیت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. بدبخت لوگ. پوری سب ریاکاری ہے. یہ سیاسی نظام ریاکاری ہے، یہ پولیٹیکل سسٹم ریاکاری ہے، یہ اکنامک سسٹم ریاکاری ہے کہ یہ اتنا بڑا بینکنگ سسٹم بنا ہے، ملک میں ترقی ہو رہی ہے، جی ڈی پی 8% اور 6% پہ ہوئی ہے. یہ سب فراڈ. فریکشنل ریزرو بینکنگ پہ، فالس پیپر کرنسی پہ جو اکنامک سسٹم بنا ہوا ہے اتنا بڑا، دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے جناب. ٹوٹل فراڈ اور دھوکہ اور ریاکاری اور منافقت. کہتے ہیں ہر طرف مشرق و مغرب میں صرف ریاکاری ہوگی، تمہیں حقیقت کچھ نظر نہیں آئے گی. پھر کہتے ہیں تو اس وقت کسی اہل حق کو نہیں دیکھے گا. از اہل حق نبینی در آن زمان کسیرا، اس زمانے میں تم کسی اہل حق کو نہیں دیکھو گے. آج حال یہ نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ پوچھتے ہیں کہ لیڈر کہاں ہے، کوئی اچھا انسان نظر آ جائے ہم کو، کوئی اللہ کا ولی نظر آئے. سب سے کامن کوشچن یہ ہے کہ اہل حق کدھر ہیں. بالکل. جس کو اللہ کے بندے کہتے ہیں یہ قحط الرجال کا دور ہوگا، اللہ کے بندے ختم ہو جائیں گے، نظر نہیں آئیں گے. از اہل حق نبینی در آن زمان کسیرا دزواں و رہزنا را برسر نہان امامہ، جو چور ڈاکو ڈکیت ہیں، مسلمانوں کے مال لوٹنے والے ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، وہ جن کو اناروں سے دھونا پڑتا ہے، وہ ملک کے سربراہ بن جائیں گے. ایگزیکٹ الفاظ ہیں. and they have appeared in books written hundreds of years ago. Truly amazing. Absolutely stunning. Yeah. کہ اہل حق تمہیں نظر نہیں آئیں گے، کرپٹ اور ناپاک ترین لوگ ملک پہ حکمرانی کریں گے. باقاعدہ دز، چور کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. چور، فراڈ، کرپٹ لوگ وہ ملک پہ حکومت کریں گے. چوروں اور ڈاکوں کے سروں پہ تو دیکھے گا کہ وہ حکومت کر رہے ہوں گے، ان کے سروں پہ دستار رکھی ہوگی، بڑے معزز ہوں گے، ان کو سلوٹ کیا جا رہا، گارڈ آف آنر مل رہا ہوگا ان کو، پر اندر سے ان کی حقیقت کچھ اور ہی ہوگی. اور جھوٹ اور ریاکاری، غیبت، فسق و فجور عام ہو جائے گا، اور قتل، زنا اور برائی بدکاری اتنی عام ہو جائے گی کہ دیکھو کہ اس وقت حال اس وقت قتل کا یہ ہے، اتنا قتل ہوگا. حضور میں احادیث شریف میں بھی ذکر کیا گیا تھا کہ آخری دور میں قتل عام ہو جائے گا. نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ وہ مقتول کو کیوں قتل کر رہا ہے، نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ مجھے قاتل کیوں مار رہا ہے. اور وہ بدترین زمانہ ہوگا. آج بھی آپ دیکھیے کہ ایک مسجد میں جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو صبح خبر آئی ہے کہ مسجد میں جمعے کی نماز کے وقت دھماکہ کیا گیا اور 100 کے قریب لوگ زخمی اور شہید ہوئے. وہاں پہ کسی کو کچھ نہیں پتا کون کس کو کیوں مار رہا ہے. چاروں طرف اس طرح قتل و غارت ہو رہا ہے، روز لوگوں کی سرکٹی لاشیں ملتی ہیں، لوگ ایک فساد برپا ہوا ہے، لوگ خودکش حملے ہو رہے ہیں. پورے شہر میں سینکڑوں، پورے پاکستان میں سینکڑوں لوگ شہید کیے جا چکے ہیں پچھلے سال 2 سال میں ان خودکش حملوں میں، جس میں نہ مارنے والے کو پتا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، نہ مرنے والے کو پتا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. بلکہ یہ تو ٹرم ہی اب آئی ہے خودکش حملہ. اور یہ
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حال معاشرے کا یہ ہو جائے گا کہ عیسائیوں جیسے رسم و رواج اور بدعتیں عام ہو جائیں گی اور حضور کی سنت غائب ہو جائے گی. اس وقت حال یہ ہے کہ پورے معاشرے میں, چاہے وہ ان کا سوشل آرڈر ہو, چاہے ہماری ویلنٹائن ڈیز ہوں, چاہے ہمارے جو مرضی ہمارا معاشرہ یا نظام ہو, یعنی حال یہ ہے کافر کا کہ وہ سانپ کے بل میں گھستے ہیں تو پوری مسلمان قوم ان کے پیچھے سانپ کے بل میں گھسے گی. یہ بھی حضور نے بتا دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس طرح اندھی تقلید کریں گے عیسائیوں کی اور سنت پیغمبری غائب ہو جائے گی. حضور کی سنت صرف لباس کا نام نہیں ہے, سنت پیغمبری معاملات کا نام بھی ہے کہ ڈیلنگز بھی ختم ہو گئی ہیں. ہمارا اکنامک سسٹم یہودیوں سے آیا ہوا ہے, ہمارا پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریسی یہودیوں سے آئی ہوئی ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہودیوں کا آیا ہوا ہے, ہمارا ایوری ڈے روٹین میں ہم لوگ ہمارا پولیس کا نظام, ہمارا جو لا چل رہا ہے وہ بھی عیسائیوں کا, امریکن سسٹم اینڈ آل, وہی لا چل رہا ہے, برٹش لا چل رہا ہے ہمارے, ابھی انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے جو ہماری کتابوں میں, ہماری ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو عیسائیوں کا طور طریقہ صرف لباس, کپڑے, ویلنٹائن پہ نہیں ہے, سسٹمز پہ, دیگر معاملات میں بھی ہے, ہر چیز پہ. اس کے بعد کہتے ہیں اگر تم قاضی کو چند سکے دے دو گے تو وہ شکاری کتے کی طرح بہانہ بازی کر کے تمہارا معاملہ طے کرے گا. یعنی رشوت, قاضی رشوت لینے پر آ جائیں گے. یعنی پریکٹیکلی مذاق بنا ہوا ہے کہ 2 لاکھ کا وکیل کرنے کے بجائے 50,000 میں جج کر لو. ایگزیکٹلی. اور آج کل پریکٹیکلی یہی حال ہے. اور پھر اکنامک ماڈل پہ آتے ہیں. اکنامک سسٹم کا حال یہ ہوگا اس دور میں کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ ایک جماعت مجبور لوگوں سے سود لیا کرے گی اور ان کے سر پر لعنت ہوگی, سر پہ خزانے رکھے ہوں گے. یعنی اس وقت جو بینکنگ سسٹم کا حال یہ ہے, جو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا نظام بن جائے گا, ایک ایسی جماعت آئے گی جو پوری مجبور دنیا کو مجبور کر کے سود لے گی. دی انٹائر اکنامک ماڈل از بیسڈ آن پوری دنیا کو مجبور کر کے قرض دے کے ان سے پھر سود اور ربا کے اوپر لینا. اور حال یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہوں گے اتنے لانتی ہوں گے کہ سروں پہ خزانے رکھے ہوں گے ان کے, دا بلینئرز اور دا بلینئرز, جو اس وقت راک چائلڈز اور راک فیلرز اور بڑے بڑے بینکرز دنیا کے جو ہیں, جنہوں نے پوری دنیا, فیڈرل ریزرو اینڈ بینک آف انگلینڈ, جنہوں نے پوری دنیا کے خزانے اکٹھے کر کے پوری دنیا کو مجبور کیا ہوا ہے کہ فردوں کو نہیں قوموں کو مجبور کیا ہوا ہے کہ سود کی ادائیگی کرتے رہیں. اکنامک ٹیررزم کے پروگرام میں ہم نے سب کچھ ایکسپلین کیا. ایک وقت آئے گا کہ ان کے سر کے اوپر لعنت ہو. قرآن جب ان کو کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں, کہ سود لینے والوں کے بارے میں, کہ وہی حضور کی حدیث کے مطابق ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی لوگ ایسا نہیں, کوئی ایسے نہیں بچے گا کہ جو سود نہ دے رہا ہو یا سود نہ لے رہا ہو, بیچارہ پھنسے ہوئے ہوں گے اس نظام میں. وہی جیسے ہم نے بات کی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان پھنسا ہوا ہوگا, کیونکہ ہم مجبور ہیں, اس وقت ہم مجبور ہیں کہ پیپر کرنسی استعمال کریں, ہم مجبور ہیں کہ یہ سسٹم کو استعمال کریں. اور یہ پورا نظام قائم کرنے والے وہ چند لوگ ہوں گے